أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین سے اپنی ضروریات اور پریشانیوں کا ذکر کرے اور مصیبت کو دور کرنے کی گزارش اور دعا کرے تو کس طرح کرے، اور دعا کے آداب کیا ہیں، مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 55 میں خصوصاً ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعا کیا کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ عزیزان گرامی، لفظ دعا یا عربی زبان میں کسی کو ضرورت کے وقت پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مطلق یاد کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ دونوں آیتیں، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ادعوا ربکم، یعنی اپنے رب کو پکارو اپنی ضروریات کے لیے، یا اپنے رب کو یاد کرو۔ پہلی صورت میں ضروریات کے لیے مصائب کے وقت اپنے رب کو پکارو، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اپنی حاجات اور ضروریات صرف اللہ تعالی سے مانگو، دوسروں سے نہ مانگو، یعنی دعا صرف اللہ رب العالمین سے کیا کرو۔ اور دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ ذکر اور عبادت صرف اسی اللہ رب العالمین کی کیا کرو۔ بہرحال یہ دونوں تفسیریں مفسرین کرام اور سلف صالحین سے منقول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تضرعا و خفیہ۔ تضرعا و خفیہ، تضرع کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کو، یعنی بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو جھکا دے، اور انکساری اور تواضع
کو حد درجہ ظاہر کرے، اور خفیہ کے معنی ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا۔ اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال ان دو لفظوں میں اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کے لیے آداب کو ذکر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے مکمل عاجزی اور انکساری کا اظہار، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، اس کے الفاظ کے اندر بھی عاجزی ہو، ایسے الفاظ کو استعمال کرے، مانگنے کا جو انداز ہو، لب و لہجہ ہو، اس میں بھی تواضع کا اظہار ہو رہا ہو، جو ہیئت ہے دعا مانگنے کا اس کے اندر بھی عاجزی ظاہر ہو رہی ہو۔ بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تضرعا، دعا میں ادب یہ ہے کہ تضرع یعنی گڑ گڑا کر کے مانگو اللہ سے۔ اب اس تضرع کا تعلق انسان کے پورے جسم سے ہے، الفاظ سے بھی ہے اور ظاہری حیات سے بھی ہے۔ یعنی مانگے تو ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھانے کا بھی طریقہ، اور پھر اس کی ایک ایک حرکت سے، اس کے ایک ایک انداز سے یہ پتا چلے کہ یہ بندہ نہایت عاجز، کمزور اور بھکاری اور مسکین ہے، تب تضرع کی صفت پوری ہوگی۔ اور اسی طریقے سے نہایت انداز اس کے اندر مسکنت ہو کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اے میرے اللہ میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ کے علاوہ کون ہے جو سن سکتا ہے، مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس طرح عاجزی کا اظہار کرے اور گڑ گڑائے اللہ کے ساتھ، یہ اصل دعا کا طریقہ ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل عوام میں جس انداز سے دعا مانگی جاتی ہے مسجدوں میں نماز کے بعد، اس کو دعا کہا ہی نہیں جائے گا، اسے دعا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو دعا کا پڑھنا ہے جس انداز میں آج کل لوگ مانگتے ہیں نمازوں کے بعد، کہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور زور زور سے پڑھنے لگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور عوام بھی اس پر آمین کہتی جاتی ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو اسے دعا نہیں کہیں گے، یہ تو دعا کا پڑھنا ہوا۔ دعا کا مانگنا تو وہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر بھی عاجزی ہو، کمزوری کی جھلک ہو، اور انسان کے لب و لہجے میں بھی اور پورے جسم سے اس کی عاجزی اور مسکنت ٹپک رہی ہو۔ ایک مانگنے والا جب سڑک پر کھڑے ہو کر کے مانگتا ہے تو وہ کس انداز سے مانگتا ہے، اس کے الفاظ میں بھی عاجزی ہوتی ہے، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتا ہے، سامنے والے کی تعریف کرتا ہے، نہایت عاجزی کے ساتھ، نہایت اپنے آپ کو گراتے ہوئے وہ مانگتا ہے۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے مانگنے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا مانگو تو گڑ گڑا کر کے مانگو، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو۔ اور دوسرا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا خفیہ، خفیہ کہتے ہیں پوشیدہ کو، چھپے ہوئے کو، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تو آہستہ آہستہ دعا کرے، چپکے چپکے دعا مانگے۔ پہلی بات تو اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگے، اور دوسری ہدایت یہ کی گئی کہ دعا کو آہستہ آہستہ مانگے۔ یہی اسی طرز پہ مانگنا افضل اور بہتر ہے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا آہستہ مانگی جائے۔ جو دعا آہستہ مانگی جاتی ہے وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، کیونکہ بلند آواز سے مانگنے میں کئی
طریقے کی اس کے اندر فساد لازم آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عاجزی اور انکساری اس میں باقی نہیں رہتی۔ جب آدمی بلند آواز سے چلا چلا کر کے دعا مانگتا ہے اس میں تواضع اور انکسار باقی نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرا فساد اس میں یہ لازم آتا ہے کہ اس سے ریاکاری اور شہرت کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے بلند آواز سے دعا مانگنا۔ اور تیسرا کہ یہ عمل دعا کا ایسا عمل ہے کہ گویا اگر آدمی چلا کر کے مانگے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہم ایسے شخص کو سنا رہے ہیں جو گویا سننے، جس کو جو سمیع اور علیم ہے، تو اس کو سمیع اور علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، قریب ہے، تو اس کو آہستہ پکارا ہے۔ کسی شخص کو، ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہیں جو بہت دور ہے، چلا کر کے آپ مانگیں گے، کہیں گے، جبھی وہ آپ کی درخواست پر توجہ۔ بہرحال دعا کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چپ کے دعا کرے۔ یہ دعا کے دو اہم آداب ہیں، ان کی رعایت کی وجہ سے دعا کی قبولیت اور دعا کے مقبول ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے، اور یہی افضل طریقہ ہے۔ چلا کر کے، چیخ اور پکار کر کے دعا کرنا یہ مسنون اور مستحب نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا۔ ہاں، کوئی خاص وقت ہو، کوئی خاص ضرورت ہو، مثلا مجمع زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں زور سے دعا کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پہ جیسا کہ آج کل ہندوستان، پاکستان میں یہ رواج بن گیا ہے کہ ائمہ حضرات نمازوں کے بعد زور زور سے دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں، گویا کہ دعا نہیں مانگتے ہیں، کلمہ دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بناوٹی دعا ہے جو شرعاً مکروہ ہے، اور اس میں کئی طرح کے فتنے اور فساد لازم آتے ہیں۔ اس طرح کی دعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور سے چیخنا، پکارنا، ایسی چیزیں دعا میں نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز دعا میں بلند ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو جو اتنی بلند آواز سے دعا مانگ رہے ہو، بلکہ تم ایک سمیع اور قریب ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو۔ لہٰذا اپنی آواز کو بلند کرنا اس موقع پر فضول اور بیکار ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک نیک اور صالح انسان کی دعا کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، یعنی جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کی یہ کیفیت پسند ہے کہ انسان اپنی آواز کو دعا میں پست رکھے اور آہستہ آواز سے دعا مانگے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلانیہ اور جہراً دعا کرنے میں اور آہستہ پست آواز سے دعا کرنے میں 70 درجہ فضیلت کا فرق ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آہستہ اور زور سے دعا کرنے میں 70 درجہ فضیلت کا فرق ہے۔ سلف صالحین کی یہ عادت تھی، بزرگان دین کی یہ عادت تھی کہ ذکر اور دعا میں بہت مجاہدہ کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر اوقات ذکر میں اور دعاؤں میں مشغول رہتے تھے،
مگر کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا، بلکہ ان کی دعائیں صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان میں رہتی تھی۔ اس لیے دعاؤں میں انسان کو حد درجہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، مسکنت کا اظہار ہونا چاہیے، اور دعائیں آہستہ مانگنی چاہیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ معاملہ رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا یہ مکروہ ہے۔ دعا میں آواز کو بلند کرنا اور شور کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آج کل جو مساجد میں ایک رسم چل پڑی ہے اور ایک رواج نے غلبہ حاصل کر لیا ہے دعا کی شکل میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت نمبر 55 کے اندر دعا کی قبولیت کے آداب بتلائے ہیں۔ اگر بندہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جلد دعا کو قبول فرمائیں گے۔ فرماتے انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اب حد سے آگے بڑھنا یہ کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا ہر معاملے میں ہو سکتا ہے۔ شریعت نے ایک حد متعین کیا ہے، ایک باؤنڈری بتلا دی ہے، انسان کو اپنی زندگی اسی باؤنڈری کے اندر گزارنی چاہیے، چاہے وہ تجارت والی زندگی ہو یا معاملات والی زندگی ہو، یا اسی طریقے سے ازدواجی زندگی ہو، یا میاں بیوی کے درمیان حقوق کے معاملے ہوں، ماں باپ کے حقوق کے معاملات ہوں، یا زندگی کے تمام مسائل ہوں۔ اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے، اس کے اندر، یعنی وہ شریعت کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس باؤنڈری سے آگے کوئی بڑھتا ہے تو گویا حد سے تجاوز کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اور حد سے آگے بڑھنے کا ایک معنی دعا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا میں جو حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب دعا میں حد سے آگے بڑھنے کا کیا معنی؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ انسان دعا میں لفظی تکلفات، قافیہ وغیرہ اختیار کرے۔ بہت سے لوگ دعاؤں میں قافیہ بندی، شعر و شاعری شروع کر دیتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور تکلفات اس میں پیدا کر کے ایسے الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسی دعا اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اپنی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہوں اس طریقے کے مطابق آپ دعا کریں، نہایت دعا کی یقین کے ساتھ کریں، قبولیت کی یقین کے ساتھ، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دعا کا ایک حد سے آگے بڑھنا یہ بھی ہے کہ انسان دعا میں غفلت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، یعنی ہاتھ تو اٹھائے ہوا ہے لیکن دل اور دماغ سے وہ اللہ کے سامنے موجود ہے۔ وہ اللہ دل اور دماغ سے وہ حاضر نہیں ہے، بلکہ اس کا ذہن اور اس کا دل اور دماغ کہیں اور ٹہل رہا ہے۔ دعا تو کر رہا ہے یا اللہ یا اللہ ایسے کر دیجئے، یہ ہمارے معاملات ہیں، لیکن وہ ذہنی اعتبار سے حاضر نہ ہو، اس کا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہو، کہیں اور ٹہل رہا ہو، تو یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ ایسی دعا کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بندہ دعا کرے تو نہایت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی۔ غفلت کے ساتھ دعا نہ کرے، حدیث میں ممانعت ہے ایسی دعاؤں کی۔ اسی طریقے سے دکھلاوے کے لیے دعا نہ کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی محفل میں ہیں اور اس مجلس میں کوئی بڑے صاحب ہیں، تو پھر بار بار ان کے نام لے کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ فلاں صاحب کو ایسا رکھ دیجیے، ایسا کر دیجیے، ایسا کر دیجیے۔
تو اگر دعا میں دکھلاوا آ گیا، نمائش آ گئی، تو یقیناً یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب اللہ دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد بگاڑ نہ پیدا کرو اور اللہ سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دوسری آیت کے اندر کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ مچاؤ، یعنی اب اصلاح یعنی ہم نے زمین کو درست بنایا ہے، بالکل ٹھیک پیدا کیا ہے، صحیح بنایا ہے، یہ زمین بالکل انسان اور دوسری مخلوقات کے لیے صحیح ہے، اس کو فتنہ اور فساد سے خراب نہ کرو۔ اس کے اصلاح کے دو پہلو ہیں، ایک تو روحانی پہلو ہے، دوسرا مادی پہلو ہے۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب اور شریعت نازل فرمائی اور نبیوں کو بھیج کر کے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ایک بہترین نظام زندگی عطا فرمایا، نظام زندگی عنایت فرمایا۔ گناہ، بے حیائی اور ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا اس اصلاح کو فساد اور بناؤ کو بگاڑ سے بدل دینے کے معنی میں ہو جائے گا۔ اللہ نے زمین کو بالکل صحیح بنایا ہے، یعنی نبیوں کے ذریعے، شریعت کے ذریعے اتنا بہترین نظام دیا ہے کہ انسان اس نظام کو اختیار کر کے زمین کو گویا کہ جنت کا ایک باغ بنا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے اندر بے حیائی پیدا کر کے، لوٹ پاٹ مچا کر کے، دوسروں کے حقوق پر ناجائز قبضہ کر کے، ان تمام برائیوں، بے حیائیوں کے ذریعے زمین کو خراب نہ کرو، ہم نے جو نظام زندگی دی ہے اس کو اختیار کرو۔ یہ ایک معنی ہے زمین کی اصلاح کا۔ اور زمین کی اصلاح کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کو ہم نے مادی اعتبار سے اس کی فضا کو اور زمین کو انسان کی زندگی کے لیے، دوسری مخلوقات کے لیے اور اس کی صحت کے لیے اور دوسری مخلوقات کی غذا کے لیے بہت ہی بہترین انداز میں بنایا کہ زمین سے انسان اپنی غذا نکالتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا ہے، پھل اور فروٹس اس سے نکلتے ہیں، زمین سے سبزیاں اگتی ہیں، اور اسی طریقے سے اسی زمین کے اندر جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں انہی چیزوں پر انسان کی زندگی ٹکی ہوئی ہے، دوسری مخلوقات کی زندگی گزارنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے یہ زمین اور یہ آسمان۔ لہٰذا اس کے اندر آلودگی نہ پھیلاؤ، پالیوشن نہ پھیلاؤ، زمین کو خراب نہ کرو تاکہ یہ تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ بن جائے، یا ایسے کام نہ کرو جس سے زمین کا ماحول، اس کی فضا اور یہاں کی ہوائیں خراب ہوں اور تمہارے صحت پہ، دوسری جانوروں اور دوسری مخلوقات کی صحت پہ برا اثر پڑے۔ ایسے کاموں سے پرہیز کرو، یہ زمین کو خراب نہ کرو، یہ معنی ہے۔ تو زمین کے اصلاح کے اندر ایک تو روحانی پہلو ہے کہ زمین کے اندر جب تم رہو، زمین کے اوپر چلو پھرو، تو یہاں آپس کے اندر محبت کا برتاؤ کرو، بے حیائی کو نہ فروغ دو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ نے زمین کو بنایا تاکہ تم شریعت کے مطابق اس پر چلو، رہو پھرو، اس کو شریعت کی خلاف ورزی کر کے خراب نہ کرو، زمین میں فتنہ اور فساد نہ مچاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار سے انسان کے لیے بھی اور دوسری مخلوقات کے لیے بھی زمین کو نہایت بہترین بنایا، یہاں کی آب و ہوا صحیح ہے، ایسا کام نہ کرو جس سے آب و ہوا خراب ہو جائے، پانی خراب ہو جائے، ہوا خراب ہو جائے، یا زمین سے غلے اگنا کم ہو جائے، زمین کو بنجر کر دو۔ ان تمام برائیوں سے بچو، ورنہ تمہاری زندگی، تمہاری صحت خطرے میں پڑ جائے گی اور دوسری مخلوقات کا بھی اس سے نقصان ہوگا۔ تو بہرحال زمین، اللہ فرماتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین میں خرابی نہ پیدا کرو جبکہ اللہ نے اس کو درست بنایا ہے، صحیح بنایا ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے رب کو پکارو امید اور خوف کے ساتھ، یعنی اللہ سے دعا کرو تو خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو، اس امید میں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا اللہ ضرور قبول فرمائے، یہ امید ہونی چاہیے۔
قبولیت کی امید ہونی چاہیے، اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہونا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے۔ تو اللہ سے ڈر اور خوف دونوں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان رہنے کا۔ تو انسان کو اللہ کی ذات سے امید بھی لگانا چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے کہ اگر میں نے کچھ غلطی کی، کچھ گناہ کیے تو اللہ ہو سکتا ہے پکڑ بھی لے، یہ خوف بھی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں کے قریب ہے، یعنی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکی کی بنیاد پر ان کی دعائیں جلد قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ نیک عمل نہیں کرتے، برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چونکہ اپنے گناہ کی بنیاد پر یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو ایسے لوگوں کی دعا بھی قبولیت سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے معاملات کو درست رکھے، چاہے وہ معاملہ بندے کا بندے کے درمیان میں ہو یا بندے کا اللہ کے درمیان ہو، ہر طرح کے معاملات کو وہ درست رکھے، اور درستگی کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو یقیناً اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو صحیح ڈھنگ سے آداب اور سنت کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔